اچھا جی، آج کی بد تہذیبیوں میں پہلی بد تہذیبی کا ذکر میں کر دوں جس کا تعلق موبائل فون سے ہے. اب چونکہ موبائل فون ہماری زندگیوں کا ایک لازمی بلکہ بہت بڑا حصہ بن چکا ہے، اس لیے بد تہذیبیوں کا تعلق بھی موبائل سے ہی ہے. بہت پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے کہ آپ کسی کا وائس میسج یا کسی کا ویڈیو میسج جو ہے وہ اس سے پوچھے بغیر آپ دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل دیکھیں، موبائل پر دو بندوں کے درمیان ہونے والی جو موبائل پہ گفتگو ہے وہ موبائل کی گفتگو نہیں ہے، وہ بالمشافہ ملاقات ہے. آپ جس طرح بالمشافہ ملاقات میں کسی تیسرے کو بغیر پوچھے شامل نہیں کر سکتے، اسی طرح موبائل کا میسج آپ کسی کو فارورڈ کیسے کر سکتے ہیں اس سے پوچھے بغیر؟ یہ دیکھیں نا، آپ کو اس نے پرائیویٹ میسج کیا ہے، پرائیویسی ہے ایک، تو آپ تیسرے بندے کو تو نہیں کر سکتے فارورڈ. یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی. یہ امانت میں خیانت ہے. اور وہ میسج جب آپ کسی تیسرے بندے کو فارورڈ کرتے ہیں تو وہ اس کو ایسے کنسیو نہیں کر رہا ہوتا جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مذاق اور جیسے فن کے لیے استعمال کرتا ہے. آگے کسی کو بھیج سکتا ہے، بالکل سینڈ ٹو آل کر سکتا ہے. اب وہ دو بندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو جلسہ عام بن جاتی ہے ایک بندے کی لاپرواہی سے. جب تک آپ اس سے پوچھیں نا کہ میں یہ میسج فارورڈ کر سکتا ہوں اور وہ اجازت نہ دے، میرا خیال ہے کہ یہ بد تہذیبی نہیں، بد دیانتی بھی نہیں. اصل میں وہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اس نے انکار ہی کرنا ہوتا ہے. خبردار یہ بات اگر باہر نکل آپ میسج نہ ہو گیا ونڈی دی چیز ہو گئی کہ آؤ بالو کڑیو لے ہی جاؤ. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور بد تہذیبی وہ بھی موبائل سے ہی ہے کہ آپ کو کال آئی ہے موبائل پہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا اسپیکر فون بغیر بتائے دوسرے کو آن کر دیا اور آپ باقیوں کو سنوا رہے ہیں. یہ بھی اسی طرح کی بد تہذیبی ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس کو تو خواب و خیال میں بھی اس کے نہیں ہے کہ آپ پورے جلسے کو سنوا رہے ہیں اس کی گفتگو. اور ہو سکتا ہے جن کو آپ وہ کال سنوا رہے ہوتے ہیں وہ کالر انہی میں سے کسی کے بارے میں بات کر رہا ہو. تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. ویسے اسی بد تہذیبی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو کال کر رہا ہے، آپ اس کو بتائے بغیر وہ کال آگے کانفرنس کال میں کنورٹ کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑی بد تہذیبی ہے. اچھا سر، موبائل کی بد تہذیبیوں میں سے ایک اور بد تہذیبی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو کال کی ہے اور آپ اس کی کال ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر بتائے. یس، بغیر کنسنٹ. اچھا، اس میں بعض دفعہ یہ جواز تراشا جاتا ہے، بہانہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہمارے موبائل میں تو یہ بلٹ ان فیسلٹی ہے. یار بلٹ ان فیسلٹیز تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں ہیں، وہ تو استعمال نہیں کر رہے. اور بعض دفعہ ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ کال ریکارڈنگ سے پہلے انتباہ آ جاتا ہے، وربلی یا لکھا ہوا بول کے لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ تو چلے ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن چھپ چھپا کے کسی کی کال ریکارڈ کرنا، ظاہر ہے کہ جب آپ ایک فرینک ماحول میں بات کر رہے ہیں تو 100 طرح کی بات کر دیں گے، کئی لفظ استعمال کر دیں گے، کئی جملے لاپرواہی سے بول دیں گے. دوسرا بندہ جو ہے کال ریکارڈ کر کے لوگوں کو، دوستوں کو سنوا رہا ہے، تو یہ بد تہذیبی نہیں، میرا خیال یہ تو جرم بھی ہے. سر میں نے بھی ایک کال ریکارڈ کی تھی جس پہ مجھے بڑی پشیمانی ہوئی. میں نے معافی بھی کے لیے نا وہی کال اس کو بھیج دی ریکارڈ جو ہوئی تھی. میں نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ حرکت کر دی. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے ایک کال کی ہے، میں نے تمہاری 18 کالز ریکارڈ کی ہیں. اس نے میری 18 کال مجھے بھیج دی. سر ایسا لگا جیسے اس نے میری سی ڈی ریلیز کر دی ہے، اس میں میرا کور فوٹو بھی تھا. سر اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ موبائل یوزرز کی یہ حرکتیں موبائل کمپنی کو پتہ چل جائے نا تو وہ ان کو معزز صارف کہنا چھوڑ دیں. سر ویسے انہی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موبائل فون کا یہ جو کلچر ہے یہ محبتوں کا اور رشتوں کا کلر ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس سے بہتر صرف خاموشی. لیکن ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رشتوں کے لیے خاموشی جو ہے وہ بولنے سے بھی زیادہ بڑی کلر ہے. کیسے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی غصہ قابو کر کے بولنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ بول لینا چاہیے. بول لینے سے غبار دل کا کم ہو جاتا ہے، غصے کا لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن جب رشتوں میں خاموشی آ جائے نا کسی ایک فریق کی طرف سے بھی، تو وہ پھر رشتوں کا کلر ثابت ہوتی ہے. وہ رشتوں کو دفنا دیتی ہے وہ خاموشی. جب ایک فریق خاموشی اختیار کر لیتا ہے، جب وہ کچھ کہنا چھوڑ دیتا ہے، جب سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، جب مانگنا چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست، ایک فریق، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، چاہے محبوب کا رشتہ ہو، کسی کا بھی رشتہ ہو، جب ایک فریق تنگ آ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہے نا تو سمجھیں کہ دوسرے نے اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کو دفن کر دیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بولنا اور بحث کرنا رشتوں کی زندگی ہے؟ جی بالکل، زندگی ہے، سانس ہے، کھاد ہے. لیکن اگر وہ ان میں بھی تمیز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، رواداری کا،
میانہ روی کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. لیکن آپ کبھی دیکھ لیں جب رشتوں میں ایک فریق خاموش ہو جاتا ہے تو وہ چند مہینوں کے اندر ہی وہ رشتہ جو ہے وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے کہ کسی پودے کو آپ کھاد نہ دیں, پانی نہ دیں, اس کو یک طرفہ طور پہ اس کی وہ موت ہو جاتی ہے رشتے کی. شروع میں بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ جناب ایک فریق خاموش ہو گیا ہے تو جنگ بندی ہو گئی ہے, خاموشی ہو گئی ہے, بہت اچھا لگنے لگ گیا ہے, لیکن اس کے مضمرات سے ہم آگاہ نہیں ہوتے. وہ جب خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ دلوں میں کئی آسیں, امیدیں اور حسرتیں جو ہیں وہ دفن کر لیتا ہے, اور وہ جو دفن ہے نا, وہ جو مدفن ہے, وہ پھر اچانک کسی دن پھٹتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی رشتہ ہاتھ سے نکل ختم. عام طور پہ میاں بیوی کی لڑائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ چک چک بک بک سے بہتر ہے کہ ایک بندہ, ایک فریق جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے. لیکن آپ یقین کریں جب شوہر بھی یا بیوی خاموشی اختیار کر لیتی ہے نا, چپ ہو جاتی ہے, اور شوہر آتا ہے وہ خاموشی سے بجائے کوئی بات پوچھنے کے اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنے کو ترجیح دیتا ہے, تو سمجھ لیں وہاں سے پھر غلط فہمیاں جنم لینا شروع ہوتی ہیں. وہ غلط فہمیاں جن کا تدارک ممکن نہیں ہوتا. آپ بول کے اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں تو ان کا تدارک ممکن ہوتا ہے, لیکن جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کی قبر بن جاتی ہے. آپ اندر ہی اندر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں سارے گرد و غبار کو, سارے غم کو, سارے تلخیوں کو آپ اندر دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بہت خطرناک ہے. سر اس طرح تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہے, نہ کوئی تنہا ہوگا نہ لڑائی بڑھے گی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھیں نا لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, لیکن اگلے دن بھول بھال جاتے ہیں کہ پچھلے دن ہم کس بات پہ لڑے تھے. اچھا جی, بات ہو رہی ہے رشتوں کی, تو آج کی جو میں آپ لوگوں کو خبر سنانے جا رہی ہوں یہ بھی رشتوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. خبر یہ ہے کینیا میں دلہن کی رخصتی کے موقع پر حیران کن واقعہ. ناکام عاشق رخصت ہوتی دلہن کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک گیا. اور مزے کی بات یہ کہ میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود. اچھا دیکھیے. وہ کہہ رہا ہوں واہ. اچھا دلہن نے اندر بیٹھ کے پوچھا ضرور ہوگا دلہن سے, یہ کون ہے جو لٹکا ہوا ہے؟ دلہن نے کہا ہوگا ہمارے قبیلے میں رواج ہے. سر ساریاں گلاں نو چھڈو, او دا بھویں اپنی محبوبہ نال ویاہ نہیں ہویا لیکن انہیں ہیلی کاپٹر کا جھوٹا لے لیا. اس دلہے کو بس ہیلی کاپٹر کا جھوٹا ہی بچا. ہاں سر تے اوہ گل ہو گئی, کسی نے چودھری نو پوچھیا کہ اس واری چودھری صاحب مکئی دی فصل چوں کی بچیا؟ چودھری نے کہا انہاں دوائیاں تے سپریاں تے خرچہ ہو گیا, بس ایو ہی بچا جڑا تو مینوں چودھری کیا. آپ لوگ دلہن کے عاشق کی بات کر رہے ہیں, وہ جو دولہا ہے سر وہ دیکھیں اس کے دل میں کیا کیا ہوگا کہ یار اس نے ہیلی کاپٹر اتنا گھمایا ہوگا کہ یار کسی طرح پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کے اس کی ٹانگیں توڑ. دلہا پہاڑ کی نکر میں رقیب کو مار مار کے کہتا ہوگا بیمار ہوں تو چاہ بھی کب ہے طبیب کی, میرا علاج موت ہے لیکن رقیب کی. واہ شیمپی واہ. اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہماری محفل میں موجود ہے رمضان جانی, جو ماں کی شان میں کچھ سنائیں گے. جی سب کٹھے ساں ہو وڈے کیوں وکھ نہیں مائیں, جد کٹھے سب پین پرا ساں کوڑیاں جے سوا لکھ نہیں مائیں. نکلے آ جد ہتھوں تیرے ہو گیا سب ککھ نہیں مائیں. پت تیرا اجے تھک گیا ہے سر تے رکھ دے ہتھ نہیں مائیں. تیرا اج تھک گیا ہے سر تے رکھ دے ہتھ نہیں مائیں. ماں میری لڑ لڑ شرطاں لاؤندے ساں, منہ متا ماں چمدی سیں توں جد بھی پڑھ کے آؤندے ساں. ماں میری لڑ لڑ شرطاں لاؤندے ساں, آ کے متھا چمدے ساں تیرا جد بھی پڑھ کے آؤندے ساں. میں کتھوں لے کے آواں او
सहारा दस नी माए पुत तेरा अजे थक गया है सिर ते रख दे हथ नी माए पुत तेरा अज थक गया है सिर ते रख दे हथ नी माए माए नी तू खूबसूरत सूरत सोने रब दिए काबा मंदर का तो जामा तू मूरत सोने रब दिए माए नी तू खूबसूरत सूरत सोने रब दिए काबा मंदर का तो जामा तू मूरत सोने रब दिए तेरे विचों रब है दिसदा जानी दा ते रब तू माए पुत तेरा अज थक गया है सिर ते रख दे हथ नी माए